بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت نحم کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج لیکچر نمبر 5 میں ہم جو ٹاپک آپ کے سامنے پڑھیں گے وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا کام سے لیا گیا ہے۔ پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے خان لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنامے۔ اس سے پہلے ہم نے پہلے جو گورنر جنرل کی حیثیت سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا وہ پڑھا تھا۔ آج ہم وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارناموں کو پڑھیں گے۔ خان لیاقت علی خان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دستے راز تھے، بہت قریبی ساتھی تھے اور ایک پڑھی لکھی شخصیت تھے۔ آپ پہلے وزیر اعظم کے طور پر آپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جب آپ نے اپنے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے عہدے کا حلف اٹھایا تو ملک یقینی طور پہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھا۔ ایک نوزائیدہ ریاست تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ جو پنجاب مہاجر کونسل ہے اس کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا جو ہے وہ ایک ٹاسک دیا، جو کہ آپ نے بہت ہی بخوبی احسن اس کو انجام دیا، اور جو مہاجر تھے ان کی آباد کاری، ان کی رہائش، خوراک اور ادویات کے سلسلے میں ٹیمیں بنائیں اور خود براہ راست اس ٹیموں کا جو ہے وہ نگرانی کرتے رہے، اور بہت جلد جو ہے مہاجرین کا مسئلہ جو ہے وہ آباد کاری کا وہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ اس کے علاوہ سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کے جو ہندوستانی سرحدی علاقے تھے وہاں جو مسلمان تھے ان کا قتل عام ایک معمول بن چکا تھا، جو ہندوستانی پنجاب ہے۔ آپ نے 1948 میں پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ ان سرحدی علاقوں کا دورہ کیا اور جو انسانی خون، مسلمانوں کا خون بہانے کی جو مکروہ حرکت ہے اس سے باز رہنے کی اپیل کی، اور پنڈت جواہر لال نہرو نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام رک گیا۔ اس کے علاوہ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی اور بجٹ کی تیاری، یہ ایک بڑے بڑے چیلنج جو تھے وہ درپیش تھے خان لیاقت علی خان کو۔ اس کے علاوہ کشمیر کی جنگ، کشمیر کا معاملہ بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فوراً دنیا سے چلے جانے کے بعد جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ، چونکہ بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر لی تھی۔ دوسری طرف داخلی انتشار پر کنٹرول کے پاکستانی علاقوں میں جو در اندازی دوسرے خاص طور پہ بھارت کی وہ نہ ہو سکے۔ بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع، جو کہ بھارت یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان دوبارہ بھارت کا حصہ بن جائے، لیکن آپ نے نہ صرف ان سازشوں کا مقابلہ کیا بلکہ ان کے سامنے ایک سیسہ پلائی دیوار کے طور پر سامنے آئے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے 1948 میں، تو پاکستانی قوم شدید غم میں مبتلا ہو گئی۔ ایسی صورت میں کوئی ایسا مرد مومن، کوئی ایسا قائد چاہیے تھا جو کہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کی قیادت کر سکتا۔ تو لیاقت علی خان ایسے موقع پر آگے بڑھے اور نہ صرف انہوں نے قوم کی قیادت کی بلکہ قوم کو، اپنے ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی اس خدمات کی وجہ سے قوم نے ان کو قائد ملت، یعنی ملت کا، قوم کا قائد کا لقب دیا۔ اس کے علاوہ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کی طرف بھرپور توجہ دی گئی اور پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ 1949 میں جو قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی، یاد رکھیے 1947 میں پاکستان جب بنا تھا تو 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہی نافذ العمل ہوا تھا، لیکن 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروانا لیاقت علی خان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور امریکہ کی جو قیادت تھی، سیاسی قیادت، اس کو پاکستان کے قیام کے غرض و غیت سے ان کو آگاہ کیا، اور امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضرورت پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیاقت علی خان نے اسلامی ممالک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت قرار دیا۔ اس وقت شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا اور 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر پہنچ گئی اور غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی تو آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کیا، اور آپ کی انہی خدمات کی وجہ سے قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا۔
یہ قائد اعظم کے مرنے کے بعد لیاقت علی خان ہی تھے جنہوں نے ملک کو بہت احسن طریقے سے چلایا، اور دشمنوں کی جو ہمارے ملک کی طرف مذموم عزائم تھے، جو میلی آنکھیں تھیں، ان کو نہ صرف ان کے ارادوں میں ناپاک ارادوں میں ان کو شکست ہوئی، بلکہ ملک اپنے قدموں پہ بھی کھڑا ہوا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے ایک کمپنی باغ میں، لیاقت باغ میں، آپ خطاب کر رہے تھے کہ کسی نامعلوم شخص نے آپ کو گولی مار کر شہید کر دیا، اور قائد ملت جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی زبان پر آخری لفظ یہ تھے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور آپ ویڈیو کے بعد اس کو جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لکھیے، ضرور بتائیے گا، تاکہ آئندہ آنے والے لیکچرز کو اس سے بھی بہتر کیا جا سکے۔ ہوم اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے یہ آپ کی مشقی سوال کا حصہ تو نہیں ہے، مشق میں سے نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا، اس کے اہم نکات لکھ لیں اور اس کو اچھے سے تیار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔